نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی طرف سے اور دار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعرض پاک تصرف سے آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ پر محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں کئی سالوں سے تسلسل کے ساتھ محافل ذکر شہداء کربلا جاری ہے. ان محافل پاک کے اہتمام پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں بزم چشتیہ مہریہ کے تمام ساتھیوں کو، اور یہ ہمارے لیے سعادت کے ایام ہوتے کہ ہمیں ان محافل میں زیارت نصیب ہوتی ہے آل نبی اولاد علی محترم صاحب زادہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری کے. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس آستانہ کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے، اور محترم قبلہ پیر سید قاسم الحسن شاہ صاحب کو مالک کائنات شفاء کاملہ عطا فرمائے. سامعین آپ احباب، یقیناً یکم محرم الحرام سے آج 8ویں محفل میں شریک ہے. کئی موضوعات آپ نے سنے ہوں گے اور کئی موضوعات سے آپ نے علم و فہم حاصل کیا ہوگا. آج جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے یہ اس دور کے حالات اور فتنوں کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. چونکہ آئے دن ہمیں ایسے لوگ نظر آنے لگ گئے ہیں جو معاذ اللہ
یزید کو واقعہ کربلا سے بری الذمہ قرار دینا چاہتے ہیں۔ اور یزید کو آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے کیس سے بری کروا کر براہ راست جنتی بنانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے جملے بھی آپ کو سننے میں ملنے لگ گئے ہوں گے کہ کچھ طبقات بڑی بے باکی کے ساتھ اس ظالم اور بدبخت کے لیے رضی اللہ کے کلمات کہنے لگ گئے، اور دوسری طرف ہمارا موقف یزید کے اعتبار سے یہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا بھی جائز ہے، اور ہمارے آئمہ اور فقہا نے یزید کے کفر کا بھی فتویٰ دیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ تمام احباب پچھلے 7 دنوں سے کس ماحول میں اور کس ذہن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ساری گفتگو ایک علمی پیرائے کی ہوگی۔ تو سامعین سے ایک سوال کرتا ہے کہ ہم یزید کے کفر اور یزید کی لعنت کے قائل کیوں ہیں؟ تو سامعین جان لیں، جو لوگ یزید کو آقا امام حسین علیہ مقام کے کیس سے بری کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید خود تو میدان کربلا میں موجود ہی نہ تھا۔ آقا امام حسین کو، آپ کے خانوادہ کو جب شہید کیا گیا تو وہاں پر میدان کربلا میں کمانڈ کرنے والا ابن زیاد تھا۔ تو یہاں سے وہ کلام کا آغاز کرتے کہ جو یزید وہاں پر موجود ہی نہ تھا، آپ اس کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے؟ تو میں آگے وہ دلائل دوں گا کہ یزید چونکہ تخت پر بیٹھا تھا اور اس ظالم نے براہ راست ابن زیاد کو آقا امام حسین کو شہید کرنے کے لیے حکم نامے بھی جاری کیے تھے، خطوط بھی لکھے تھے۔ لیکن آج پہلے آپ کی توجہ قرآن مجید سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ نمبر 57 اور 58 کی طرف لاتا کہ اس سے نچلے درجے کا ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آقا امام حسین شہید ہوئے، آپ کے خاندان کو شہید کیا گیا، تو آقا امام حسین کا شہید کیا جانا یہ نفس انسانی کا قتل ہے، نفس انسانی کا قتل ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58۔ وہ سب کہتے ہیں کہ یزید کو اگر آپ مورد الزام ٹھہراتے بھی ہیں تو یزید نے معاذ اللہ رسول اللہ کو شہید نہیں کیا، امام حسین کو شہید کیا ہے، اور امام حسین کو شہید کرنا اسی طرح ہے جیسا آج کے دور میں کسی کو قتل کر دینا۔ آج دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے گلی محلوں میں دیکھیں، ملک میں دیکھیں، صوبہ ضلع میں دیکھیں، کتنے قتل ہو گئے
تو کیا یہاں پہ آج کے دور میں کوئی قتل کرنے والا کافر بنتا ہے؟ نہیں، گناہگار بنتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب بنتا ہے، فاسق و فاجر بنتا ہے، جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ یہ سارے عذاب اس کے لیے ہیں، لیکن ان سارے عذابات کے باوجود وہ کافر نہیں بنتا۔ یعنی عام انسان کو قتل کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، فاسق ہوا، فاجر ہوا، جہنم کا ایندھن ہوا، ان ساری سزاؤں کے باوجود وہ کافر نہ ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آج کے دور میں کسی انسان کو قتل کرنے والا کافر نہیں، اسی طرح اگر یزید نے امام حسین کو قتل اور شہید کیا ہے تو وہ نفس انسانی کا قتل ہے، اسے بھی گناہگار کہے، فاسق کہے، فاجر کہے، لیکن کافر نہ کہے۔ ان کا کہنا یہ ہے۔ اب ہماری دلیل کیا ہے اس کی طرف آئے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کی طرف آ جائے، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہاں میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور صرف لعنت نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ رب العزت نے اس بدبخت کے لیے یوم قیامت عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ عذاب مہین تیار ہے۔ تو سامعین، اس آیہ کریمہ کو مرکز گفتگو بنا رہا ہوں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور یوم قیامت اللہ نے اس ظالم کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اب سامعین، جہاں پر اس آیت کریمہ میں دو کلمات ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان صرف گناہگار ہے اس کے لیے لعنت صرف اس دنیا کی ہے۔ قرآن کا نچوڑ دینے لگا، جو انسان صرف گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے لعنت صرف اس دنیا کی ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو صرف گناہگار ہے اس کے لیے لعنت صرف اس دنیا کی ہے، جو صرف عام گناہگار نہیں، کافر، مشرک ہے اور مرتد ہے، اس کے لیے لعنت اس دنیا میں بھی ہے اور اس کے لیے لعنت یوم قیامت بھی ہے۔ اور آیت کیا کہتی ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ رسول کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، وہ ایسا کافر ہے کہ اس پر جہاں بھی لعنت ہے وہاں بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اب سامعین، قرآن اٹھا کے دیکھے، کئی طرح کے عذابوں کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ کہیں میرے رب نے فرمایا عذاب عظیم، اللہ فرماتا ہے کہ کئیوں کے لیے عذاب عظیم ہے،
کہیں اللہ فرماتے عذاب علیم، کئیوں کے لیے عذاب علیم ہے، اور کہیں اللہ فرماتا ہے عذاب مہین، کئیوں کے لیے عذاب مہین ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جہاں جہاں پر عذاب عظیم اور عذاب علیم کا ذکر آیا تو عذاب عظیم اور عذاب علیم یہ مومنوں یعنی مسلمان جو گناہ گار ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، عمل صالح نہیں کرتے، اور کفار، ان دونوں کے لیے یہ کلمات آتے ہیں عذاب عظیم اور عذاب علیم۔ لیکن سارا قرآن اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں پر بھی عذاب مہین کا ذکر ملے گا، یہ عذاب مہین اتنا دردناک عذاب ہے۔ جب عذاب مہین کا لفظ آیا، یہ کبھی مسلمانوں کے لیے یا عام گناہگاروں کے لیے نہیں آیا، یہ جب بھی آیا ہے کافروں کے لیے آیا۔ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے آیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہوتا ہے اور جہنم کا ایندھن ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید سے یہ نقطہ سمجھ گئے تو اب آئیے غور کریں کہ آقا امام حسین عالی مقام کو شہید کرنا یہ صرف نفس انسانی کا قتل نہیں تھا، بلکہ یہ نفس مصطفیٰ کا قتل تھا۔ اب آپ گھبرائے ہوئے بیٹھے کہ شاید دعا کا انتظار ہے اور کچھ اور ہو جائے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کا علم پانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی آیات سے ملے گا۔ تو سامعین محترم، آقا امام حسین عالی مقام کا قتل اور آقا امام حسین عالی مقام کا شہید کیا جانا یہ صرف نفس انسانی اور نفس حسین کا قتل نہیں تھا، بلکہ یہ نفس مصطفیٰ کا قتل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرما دیا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے، پھر راز سمجھ گئے، پھر قتل حسین صرف قتل حسین نہیں رہتا، قتل حسین قتل مصطفیٰ بنتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنہ۔ میرے آقا نے جہاں پر محبت حسین کو محبت مصطفیٰ بنا دیا، میرے پیارے مصطفیٰ نے کہیں پر رضائے حسین کو رضائے مصطفیٰ بنا دیا، میرے مصطفیٰ نے چاہتے حسین کو چاہتے مصطفیٰ بنا دیا، میرے مصطفیٰ نے رضائے حسین کو رضائے مصطفیٰ بنا دیا۔ تو وہ مصطفیٰ جو رضائے حسین کو رضائے مصطفیٰ بناتے ہیں، چاہتے حسین کو چاہتے مصطفیٰ بناتے ہیں، محبت حسین کو محبت مصطفیٰ بناتے ہیں، وہ یہی بات سمجھاتے ہیں سن لو پھر اذیت حسین اذیت مصطفیٰ بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ اب یہاں پر کسی ساتھی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مار کا ایک کرب و بلا ہوا تو آقا علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا تھا،
حضور تاجدار کائنات کا وصال ہو چکا تھا، آقا قبر انور میں تھے، تو حضور اپنے وصال کے بعد اذیت کیسے پاتے ہیں؟ یعنی ظاہراً آقا قبر انور میں اور آقا امام حسین کی شہادت حضور کے وصال کے بعد ہوتی ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کو اذیت کیسے ہو گئی، بھئی اچھا سوال ہے، سمجھنے والا، لیکن اس کا جواب بھی قرآن سے لیتے ہیں۔ یہی سورۃ الاحزاب آیہ کریمہ نمبر 53 کا مطالعہ کریں، یہاں مالک کائنات پیچھے لمبا موضوع آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ یہاں سے بات چلتی ہے، لیکن میں موضوع کو جوڑ کے لاتا ہوں۔ آگے چلتے چلتے میرا رب فرماتا ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو۔ سوال پیدا ہوا کیسی اذیت ہوگی؟ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، قرآن فہمی والے راہ سمجھے۔ پہلے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو اذیت دو۔ سوال آیا کہ رسول اللہ کو اذیت کیسے ہوگی؟ رب نے آگے واضح کر دیا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد تم حضور کی اگر ازواج سے، حضور کی بیویوں سے نکاح کا سوچو گے، اگر حضور کے وصال کے بعد بھی رسول اللہ کی کسی بیوی سے نکاح کرو گے تو رسول اللہ کو اذیت ہوگی۔ سامعین سارے باشعور احباب بیٹھے، مجھے بتائیے کہ دنیا کا کوئی بندہ فوت ہو جائے، کیا اس کے فوت ہونے کے بعد جب عدت گزر جائے تو کیا شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ چاہے کوئی وقت کا ولی ہو، غوث ہو، کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، شریعت نے شوہر کے وصال کے بعد آگے نکاح کی اجازت دی ہے، اختیار دے دیا ہے نکاح کرو یا نہ کرو۔ لیکن یہاں پر مالک کائنات ازواج النبی کے بارے میں بیان کرتا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ سن لو رسول اللہ کے وصال کے بعد قیامت تک کے لیے تم رسول کی ازواج سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کرو گے تو رسول اللہ کو اذیت دینا ہوگا، اگر رسول اللہ کی ازواج سے نکاح کرو گے تو پیارے محبوب کو اذیت دینا ہوگا۔ تو راز سمجھ گئے کہ حضور کے وصال کے بعد بھی اگر حضور کے خاندان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، حضور قبر انور میں ہے، اذیت تب بھی رسول کو ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جسارت الحسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک لبیک یا حسین۔ سامعین محترم، اس سے آگے کچھ احادیث مبارکہ شاید آپ سن چکے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ والوں کو تنگ کرنے کا بھی ارادہ کیا،
کن کو؟ اہل مدینہ کو تنگ کرنے سے، ان کو اذیت دینے سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے حضور نے منع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور آقا نے یہاں تک فرما دیا جس نے مدینہ والوں کو اذیت دی یہ اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ رب کائنات یوم قیامت اہل مدینہ کو تنگ کرنے والوں، تکلیف دینے والوں اور اذیت دینے والوں کو ایسا عذاب دے گا کہ سیسا پگھلا کے رب کائنات ان کے کانوں میں ڈالے گا۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے مدینہ والوں کو اذیت دینا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے مدینہ والوں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب راز سارا پا گئے۔ اگر حضور کے وصال کے بعد حضور کی ازواج سے کوئی نکاح کرے تب بھی رسول اللہ کو اذیت ہے، اگر اہل مدینہ کو کوئی اذیت دے تب بھی رسول اللہ کو اذیت ہے۔ ارے عاشقوں، آل مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، سوچو تو صحیح، اگر مدینہ والوں کو اذیت دینا، رسول اللہ کو اذیت دینا ہے تو کیا خانوادہ مصطفیٰ آقا امام حسین کا سر تن سے جدا کر دینا حضور کو اذیت دینا نہیں ہے؟ کیا آقا امام حسین عالی مقام کے جسد اطہر پر گوروں کا دوڑایا جانا یہ رسول کو اذیت دینا نہیں ہے؟ کیا شہزادے حضرت علی اصغر کا شہید کر دیا جانا رسول اللہ کو اذیت دینا نہیں؟ کیا حضرت علی اکبر کی جوانی کا میدان کربلا میں لٹ جانا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا نہیں ہے؟ تو جب قرآن و حدیث نے یہ نقطہ واضح کر دیا کہ خانوادہ مصطفیٰ کو اذیت دینا خود رسول کو اذیت دینا ہے، اور رسول اللہ کو اذیت دینا خود خدا کو اذیت دینا ہے، تو جو ظالم بدبخت خانوادہ مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے وہ رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے، جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ خدا کو اذیت دیتا ہے، جو خاندان رسول اللہ اور خدا کو اذیت دیتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ قرآن نے دے دیا۔ کس نے؟ قرآن نے دے دیا۔ اب سامعین اسی انداز سے اب آتے ہیں کہ یزید نے کیا آقا امام حسین علی مقام کو شہید کرنے کا براہ راست حکم دیا یا نہ دیا؟ تو اس کے لیے سامعین محترم میں جو اہل علم لوگ ہیں ان کے لیے صرف فرض کروں گا کہ یہ کتاب ہے القول المتین فی امر یزید اللعین، کہ یزید کے کفر اور اس پر لعنت کے جواز پر کل دلائل اس کتاب کے اندر ہے۔ جن کا ذوق علمی ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 137 سے آگے پڑھتے چلے جائیں۔ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب واقعہ کرب و بلا ہو گیا، بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک علاقے کی کمان سنبھالنے کا ارادہ کیا، اور آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیعت کروانے کے لیے خط لکھا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کافی بڑے ہو چکے تھے. آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اس موجودہ کنڈیشن میں میں اپنی جسمانی طاقت ایسی نہیں پاتا کہ میں آپ کی بیعت کر کے کسی کے تشدد کو برداشت کر سکوں، اس لیے میں ایک کونے سے لگ کر اپنے آخری ایام گزارنا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہ کی. جب یہ خبر یزید کو پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت سے انکار کر دیا، تو اب یزید اپنا خط لکھتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو. یزید نے سمجھا کہ شاید میرے مقابلے میں عبداللہ بن زبیر ہیں، جس نے ان کی بیعت نہیں کی تو شاید میری محبت ان کے سینے میں ہوگی، میں قریب کروں. یزید نے اپنا خط لکھا، وہ پورا خط یہاں موجود ہے، اور خط لکھ کے بڑی تعریفیں کی حضرت عبداللہ بن عباس کی، اور کہا کہ آپ نے اچھا کیا جو عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی، آپ میری بیعت کر لیں، میں انعام و اکرام سے نوازوں گا. اب جب یہ خط حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑے غصے اور جلال کے ساتھ یزید کو جوابی خط لکھا. یزید کو جوابی خط لکھا. اس جوابی خط کے کلمات دینا چاہتا ہوں کہ اس دور میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہر کسی کو علم ہو چکا تھا کہ آقا امام حسین کو براہ راست شہید کروانے والا خود یزید ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جواب میں لکھتے کہ اے یزید، تم نے امام حسین اور آقا امام حسین کے جوانوں کو قتل کیا. آغاز دیکھے، پہلے کوئی کلمات نہیں ہے جس میں سلام دعا ہو، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسمی سلام بھی کرنا گوارا نہیں کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ مفسر قرآن ہے، درجنوں احادیث اور روایات حضرت عبداللہ بن عباس کی دن رات ہم کتب میں مطالعہ کرتے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف جانیے گا، اور یہ کیسے مفسر قرآن ہیں، اتنے بڑے مفسر قرآن کہ تاریخ تفسیر میں قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں. اور میرے پیارے مصطفیٰ نے ان کو حبر و حاضر امہ کا ٹائٹل دیا کہ اس امت کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس ہیں. اب ان کا جواب دیکھیے جو یزید کو دیتے ہیں. یزید کو جوابی خط لکھتے ہوئے رسمی سلام بھی گوارا نہیں کیا. پہلے کلمات، اور کلمات کیا ہیں؟ وَقَدْ قَتَلْتَ حُسَيْنًا وَفِتْيَانَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. آپ لکھتے ہیں کہ یزید، تم نے آقا امام حسین اور آقا امام حسین کے خاندان کو شہید کیا ہے. اب آگے لکھتے ہیں کہ وہ حسین کون؟ وہ حسین جو ہدایت کا روشن چراغ تھے، وہ حسین جو معزز و محتشم تھے، وہ حسین جو چمکتے ستارے تھے. تمہارے سوار تمہارے ہی حکم سے ایک سرزمین پر اکٹھے ہو کر ان پہ حملہ آور ہوئے اور خون میں لتھڑے ہوئے چھوڑ گئے. تو گویا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرما دیا کہ اے یزید، تیرے سپاہی تیرے حکم سے آقا امام حسین کو شہید کر گئے.
تو کون ہے جو اس بدبخت کو بچا سکے قتل حسین کے جرم سے؟ پھر اس سے آگے دیکھتے جائیں، امام ذہبی نے یہی لکھا ہے، پھر امام بلازری نے لکھا، پھر امام ابن الجوزی نے لکھا، الہ حضر قیاس 1 درجن کے قریب دلائل ہیں کہ جن میں یزید بدبخت نے براہ راست ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو اور دیگر کئی یزیدیوں کو جو میدان کربلا میں تھے براہ راست قتل حسین کا حکم دیا ہے۔ تو سامعین محترم، جو میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی کہ آقا امام حسین عالی مقام کو شہید کرنا یہ صرف کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ یزید کا ارادی فیصلہ تھا، اور یزید نے اپنے حواریوں کو باقاعدہ لکھا تھا یا امام حسین کو قتل و شہید کر دو یا بیعت کروا لو۔ لیکن صدقے جائیں آقا امام حسین پر، آپ نے اس ظالم، فاسق، فاجر، کافر کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی، اس کی بیعت نہیں کی۔ اور کسی شاعر نے کہا بیعت یا سر، یہی تھا تقاضا یزید کا۔ بیعت یا سر، یہی تھا تقاضا یزید کا۔ اس در سے تو کوئی بھی سوالی خالی نہ گیا۔ بیعت یا سر، یہی تھا تقاضا یزید کا۔ ارے اس در سے تو کوئی بھی سوالی خالی نہ گیا، بیعت نہ کی، سر دے دیا اسے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہ گیا۔ اور سامعین آخری ایک ذوق کا نقطہ دینے لگا۔ آپ میرے بزرگ احباب ہیں، کئی میرے دوست ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، آپ کو علم ہے کہ شاید میں نے نقابت کرنا بھی یہیں سے سیکھا تھا، اور یہ ذوق بنانا، ذوق لینا دینا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں چشتیوں اور قادریوں کا فیض ہے۔ میں نے ارادی طور پہ علمی موضوع چنا کہ جہاں پہ آنے والے احباب صرف رسم نبھا کے نہ جایا کریں، یہاں پہ آنے والے احباب صرف لنگر کی نیت کر کے نہ آیا کریں۔ جب یہاں پہ آئے تو جو سوالات اور جو فتنے آپ کو دکانوں پر، گلیوں میں، راستوں میں ستاتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کریں گے، ان سوالوں کا جواب اس منبر سے آپ کو دیا جائے۔ اس لیے میں نے قرآن و حدیث کا علمی موضوع چنا۔ اب آخری نقطہ ذوق کا دینے لگا ہوں۔ مشہور حدیث پاک شاید آپ آج سے پہلے سن چکے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین۔ میرے حضور نے فرمایا اپنی حیات ظاہری کے آخری دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں 2 چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور وہ 2 چیزیں اتنی اعلیٰ ہیں، حضور نے فرمایا دونوں کو دیکھو گے تو ہر ایک دوسرے سے افضل نظر آئے گی۔ آگے آقا فرماتے ہیں ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ آقا نے فرمایا جس نے اس کو تھام لیا اس کو میں قیامت تک ضمانت دیتا ہوں، جس نے اسے تھام لیا وہ قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز کتاب اللہ، میرے آقا نے فرمایا ایک جو شے دے کے جا رہا ہوں
وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، وہی طرح کی اہل بیتی، دوسری شے جو دے کے جا رہا ہوں وہ اپنی آل اطرت اور اہل بیت ہے۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور آل مصطفیٰ کا سنگ بڑا پختہ ہے۔ قرآن اور آل مصطفیٰ کی سنگت بڑی پختہ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یوم قیامت آ جائے گا۔ یوم قیامت کے بعد بھی جنت میں حوض کوثر پر قرآن آل کے ساتھ آئے گا، آل مصطفیٰ قرآن کے ساتھ آئے گی۔ سامعین، اس حدیث مبارکہ میں آپ کی توجہ لفظ ثقلین کی طرف لاتا ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ ثقلین۔ آپ نے یہ نام بھی بچوں کا رکھا ہوگا، نام کیا ہے بولیں گے؟ ثقلین۔ لفظ ثقلین کا معنی ہے دو بھاری چیزیں۔ معنی کیا ہے؟ دو بھاری چیزیں۔ اب یہ جو وزن ہے ثقلین کا، عربی گرامر میں دیکھیں گے تو اس میں دو کا ذکر ہوگا۔ کتنی چیزوں کا؟ دو کا ذکر ہوگا، لیکن اس وزن پر جن بھی دو کا ذکر ہوگا لازم ہے کہ ان دو کا مزاج ایک ہو۔ مثلا اگر لفظ بولے سبتین، لفظ سبتین کا معنی ہے دو نواسے۔ کیا معنی ہے؟ دو نواسے۔ آپ پیچھے تک مجھے بیٹے بھی بتائیں گے، نواسے بیٹے کے بیٹوں کو کہتے ہیں یا بیٹی کے بیٹوں کو؟ بیٹی کے بیٹوں کو نواسہ کہا جاتا ہے۔ اب سامعین محترم، سبتین کا معنی پیچھے والے بولے کیا ہے؟ دو نواسے۔ اب اگر کوئی کہے بھئی ایک بیٹا بیٹی کا لیتا ہوں اور ایک بیٹا بیٹے کا لیتا ہوں اور سبتین کہتا ہوں تو کیا کہہ لے گا؟ عربی قبول نہیں ہونے دے گی۔ پھر اسی طرح لفظ امراتین، دو عورتیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہے بھئی عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے، ایک مرد کو اور ایک عورت کو جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ امراتین، کیا عربی گرامر قبول کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ عربی کہے کہ جب امراتین آیا تو جنس ایک ہونی چاہیے۔ اسی طرح لفظ رجلین کو لے، لفظ نعلین کو لے، ہزاروں الفاظ اگر اس وزن پر آ جائیں تو لازم ہے کہ جن دو کا ذکر اس وزن پر کیا جائے ان دونوں کا مزاج ایک جیسا ہو۔ جب یہ نقطہ سمجھنے پہ آ گئے، اب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، حضور فرماتے ہیں تمہیں دو بھاری چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دیتا ہوں، ایک اپنی آل اور اہل بیت دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کا اے لفظ ثقلین کے تحت قرآن اور آل مصطفیٰ کا ذکر کرنا بتا رہا ہے لوگوں سن لو، جو مزاج اللہ کے قرآن کا ہے وہی مزاج آل محمد مصطفیٰ کا ہے۔ جو مزاج اللہ کے کلام کا ہے وہی مزاج آل مصطفیٰ کا ہے۔ اب آخر پہ سنیے گا، کوئی کہے بھی مزاج کیسے ملے، ہمیں کیسے پتا چلا؟ تو سارا قرآن پڑھے اور آل مصطفیٰ کو پڑھے۔ جو کچھ قرآن کہتا گیا وہ کچھ آل مصطفیٰ کرتے گئے۔ پتا کیسے چلا؟ ایک ہی جملہ دینے لگا۔ سامعین محترم،
قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. قرآن نے اعلان کیا کہ شہید زندہ ہے. اب سامعین محترم، ایمان والے تو مان گئے، یؤمنون بالغیب جو ہے ایمان والے مان گئے، لیکن کافر کھڑا ہو گیا. کافر کہتا ہے کہ ہم کیسے مانے شہید زندہ ہے، ہم نے خود اس کے بازو قلم کیے، ہم نے خود جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، سر تن سے جدا کیا، اور آپ نے خود ہمارے سامنے زمین میں دفن کیا. ارے دفن کر کے بھی دلیری سے کہتے ہو کہ شہید زندہ ہے. ایمان والے مانتے گئے، کافر اعتراض کرتا گیا اور سوال کرتا گیا کہ جسم بھی کٹا ہے، بازو بھی کٹے ہیں، سر تن سے جدا ہے. ارے قرآن بول بول کے کہتا رہا کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے. کافر اعتراض کرتا رہا، لیکن قرآن شہداء کی طرف دیکھتا تھا. ارے شہیدوں، میں تمہاری زندگی پر گواہی دیتا ہوں. ارے کوئی شہید بھی تو ایسا ہو جو شہید ہو کر میری گواہی پر گواہ بنے. ارے قرآن مجید شہداء کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی شہید تو ایسا ہو جو میری شہادت پر شاہد بنے، کوئی شہید تو ایسا ہو جو میری گواہی پر گواہ بنے، کوئی شہید تو ایسا ہو جو میری دلیل پر دلیل بنے. ارے بتایا کائنات نے دیکھا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تھا، نواسہ مصطفیٰ آقا امام حسین میدان کربلا میں شہید کیے گئے، سر تن سے جدا کیا گیا، جس میں اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، سر اقدس نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا. ارے منظر عجیب تھا کہ دھڑ کربلا میں تھا، سر نیزے کی نوک پہ تھا. سر حسین پھر بھی تلاوت قرآن کر کے کافروں کو، مشرکوں کو، یزیدیوں کو بتا رہے تھے. ارے سوال کرنے والوں دیکھو، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. میں شہید ہو کر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے کہتا ہوں، لوگوں دیکھ لو، جو قرآن کہتا ہے سچ کہتا ہے. راز سمجھ آ گیا کہ آل مصطفیٰ کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، آل مصطفیٰ کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جو احکامات رب کے قرآن لاتا جاتا ہے، آل مصطفیٰ وہ کر کے دکھاتے جاتے. تو سامعین محترم یاد رکھ لیں، قیامت تک کے لیے اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو آل مصطفیٰ سے جڑ جائیں، آل رسول سے جڑ جائیں. اور ہم اہل سنت ہمارا جو شیوا ہے کہ ہمارے دامن میں محبتیں ہی محبتیں ہیں. ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں اللہ کی شان کے لائق، اللہ کی شان کے لائق. ہم رب کی عبادت کرتے ہیں اور رب کے سوا کسی کی عبادت حرام سمجھتے ہیں. اللہ کا ادب کرتے ہیں اللہ کی شان کے لائق. ہم پیارے رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں پیارے رسول اللہ کی شان کے لائق. ہم آل مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں آل مصطفیٰ کی شان کے لائق. ہم
اور ہم اولیاء کرام کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اولیاء کی شان کے لائق جب جہاد قائم ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں تو اسلام بنتا ہے۔ یہی اسلام ہے۔ ہمارے اندر افراط و تفریط نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں بار دیگر ہدیہ تبریک کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب تمام احباب کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، بزم چشتیہ مہریہ کے قائدین اور کارکنان کو، محبین کو اور ہر روز آنے والوں کو، اور میں دست بست عرض کروں گا، خدا را جب گھر سے اس محفل پاک کی نیت کا ارادہ کر کے نکلے تو ذہن بنا کے نکلے کہ ہم نے کوئی علمی فیض لے کے آنا ہے، علم کے موتی سمیٹ کے لوٹنا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔